قرآن پاک کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ سمجھنے اور پڑھنے والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اور اس میں ایک آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث سے اس کی ہم فضیلت جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ایک غلے پر انچارج مقرر کیا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ تو میں اس غلے کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ ہوا یوں کہ جب رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے غلہ چرانے کی کوشش کی اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس نے یہ کہا کہ میں عیالدار ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، محتاج ہوں، غریب ہوں، مجھ پہ بڑا مشکل وقت ہے، مجھ کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن جب اس نے دو کا اظہار کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ابو ہریرہ رات کا جو واقعہ ہے وہ کس طرح ہوا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو شخص آیا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ بڑا محتاج ہے، عیالدار ہے، اس کے بچے ہیں، محتاج ہے، غریب ہے اور بڑا دکھی ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس بیان میں جھوٹا ہے، ابو ہریرہ ہوشیار ہے، نہ رات کو وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ اب رات ہوئی تو وہ واقعی دوبارہ آ گیا اور اس نے پھر غلے سے مٹھیاں بھرنی شروع کر دیں اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب میں نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا۔ اب وہ دوبارہ وہی عذر پیش کرنے لگا کہ وہ بڑی مجبور ہو کے یہ کام کر رہا ہے، چوری والا، میں چھوڑ دو، عیالدار ہوں، بچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا ایک دفعہ مجھے چھوڑ دو اور دوبارہ کبھی نہ آؤں گا۔ اب جب یہ بات اس نے کی تو آپ کو پھر ترس آ گیا اور آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح دوبارہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے ابو ہریرہ تو پوچھا رات کو بھائی تمہارے وہ جو قیدی تھا اس کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی عذر بہانہ پیش کیا اور مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ اس نے کہا جب میں کبھی نہیں آؤں گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، رات کو وہ پھر آئے گا۔ اب تیسری رات آئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص رات کو دوبارہ واقعی آ گیا اور اس نے دوبارہ سے غلہ چرانے کے لیے کوشش کی۔ میں نے اس کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ اس نے پھر بڑے بہانے کیے، جی غربت کا، دکھی ہونے کا، اور میرے بچے زیادہ ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں یہ غلہ چاہیے، اس طرح کے بہانے جب کیے تو میں نے کہا جی اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اب ان کا ارادہ مصمم ہے اور یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں تم کو ایسی آیت بتاتا ہوں، اگر تم یہ پڑھو گے تو اس سے تمہیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر رات کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دی جائے گا جو ساری رات تیری حفاظت کرے گا اور شیاطین تیرے پاس نہیں آ سکیں گے، اور اس کو پڑھتے رہنا اور شیاطین سے محفوظ رہنا۔ اور اس نے آپ نے فرمایا وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ جب یہ پوری اس نے آیت الکرسی پڑھی تو مجھے یہ تحفہ بہت شاندار لگا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ تحفہ لینے کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے قیدی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، پھر دوبارہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر وہ عذر بہانے پیش کیے، لیکن
میں اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا. اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں جسے آیت الکرسی کہتے ہیں. جب یہ تم پڑھ لیا کرو گے تو رات کو پڑھو گے تو ایک فرشتہ مقرر اللہ تعالیٰ کر دیں گے اور ساری رات فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیاطین وغیرہ تمہارے پاس نہ آ سکیں گے اور تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس معاملے میں وہ سچا ہے، وہ سچ بول گیا حالانکہ وہ جھوٹا ہے، لیکن یہ جو اس نے بات کی ہے نا، یہ اس نے سچ بات کی ہے. اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو 3 راتوں میں تم کس سے ملاقات کرتے رہے ہو؟ آپ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ شیطان تمہارے ساتھ 3 راتوں میں ملاقات کرتا رہا. وہ شیطان تھا لیکن جاتے ہوئے بات سچ ہی کر گیا. تو اس حدیث سے یہ آیت الکرسی کی فضیلت بڑی واضح ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو گھر سے نکلتے وقت پڑھیں گے تو یقین کریں وہ فرشتہ آپ پہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے جو دن میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا. اور جب گھر آ کے دوبارہ اس کو باہر چلے گئے، دوبارہ گھر آ کے اسلام کرنے کے بعد اگر اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے آیت الکرسی کو، آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا. تو آیت الکرسی پڑھنے سے ایک تو شیاطین دور ہوتے ہیں، اور پھر جو بات بزرگان دین کے نالج سے ہمیں ملتی ہے جنہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور احادیث کا نچوڑ، اس سے یہ بھی ملا ہے کہ یہ جادو کا بہترین توڑ ہے، سحر کا بہترین توڑ ہے، اسیب کا بہترین توڑ ہے. اگر آپ اس کو تلاوت کرتے رہیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں. ایک تو آپ کو جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے یقین کریں آپ کو اللہ سے محبت بھی ہو جائے گی اور آپ کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر اگر آپ اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو آقا کے فرمان کے مطابق آپ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک قدم دنیا میں اور دوسرا اس کا جنت میں ہوتا ہے، یعنی کہ مرتے ہی وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو لے جائیں گے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا. تو آیت الکرسی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اگر یہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے. یہ انسان کی بہت بڑی حفاظت ہے اور اس میں روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج موجود ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.